الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو پہنچا زخم، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ کہ جنہیں لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف لوگ جمع ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، لیکن اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ احد کا ہی واقعہ چل رہا ہے، اور غزوہ احد میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ بات آئی تھی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، وقتی طور پر شکست ہو گئی، صحابہ زخمی ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس سب کچھ کے باوجود بغیر کسی سبب کے کافر پھر بھی احد کا میدان خالی چھوڑ کر چلے گئے، ان زخمیوں کو وہیں چھوڑ کر خالی چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے، راستے میں انہیں خیال آیا ابو سفیان کو کہ بھائی ہم تو ایسے ہی واپس آ گئے، وہ تو تھوڑے سے تھے، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے، ختم کر کے ہمیں آنا چاہیے تھا، یہ کیا ہوا کہ ہم ویسے ہی آ گئے، اور نہ کچھ مال آیا نہ اور کچھ، اور ہم اس طرح واپس آ گئے، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے واپس، اور جا کر ان پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ یہ ابو سفیان نے یہ سوچا، دل میں خیال آیا، اور جب بات کی تو کفار کہنے لگے کچھ کہ وہ تو زخمی شیر کی طرح ہوں گے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تباہ و برباد کر دے اور ہمیں ختم کر دیں۔ اب یہ ان کی بات چل رہی تھی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا دوسرے دن، بھائی ہم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے اور ان پر حملہ کرنا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ تیار ہو؟ زخموں سے چور لوگ تیار ہوئے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ بعضوں نے لکھا 200 افراد تیار ہوئے، بعضوں نے کہا ابتدا میں 70 افراد، اور ان میں وہ تھے صحابہ کرام، کسی کے بازو پر پٹی ہے تو کسی کے پاؤں پر پٹی ہے، کسی کے سر پر پٹی ہے، کسی کی ٹانگ پر پٹی ہے، اور دوسروں کے سہارے چل رہے ہیں۔ اس کیفیت میں بھی انہوں نے نہیں کہا جی ہم نہیں جا سکتے، ہم کیسے جائیں، ہمارا حال یہ ہو گیا، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے، ہم جائیں گے۔ اب یہ جب یہاں سے نکلے تو آگے عجیب یہ ہوا کہ ایک شخص جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، اور یہ مشرکین ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ سے 8 میل دور کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں جا کر یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص بنو خزاع قبیلہ کا معبد خزاعی، یہ مکہ سے مدینہ جا رہا تھا،
اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر میں ہوتے ہوئے بھی عزت کی ہے، کبھی حضور کی توہین نہیں کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ان کے دلوں میں رہتی تھی۔ اب یہ معبد خزائی جب یہ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا، جو ہی وہاں پہنچا آگے وہ مل گئے۔ جب وہ ملے ان کا ہاں آپ نے کئی زخمی لوگ تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا اوئے وہ تو بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اپنی جان بچاؤ، بھاگو یہاں سے۔ اب یہ جب کہا کہ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ تو اور ان پر رعب طاری ہوا اور وہ وہاں سے بھاگے۔ لیکن ایک کام کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس میں اشج قبیلہ کے نعیم ابن مسعود ہیں، وہ ہیں نعیم ابن مسعود اس میں موجود ہیں۔ تو ابو سفیان نے اس سے کہا ہم تمہیں اونٹ دیں گے، ہم تمہیں مال و دولت دیں گے، تم ویسے ہی جا کر ہمارا رعب ڈالو ان پر، اور ان کو جا کر بتاؤ کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے۔ اب یہ جب قافلہ وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پر آ کر ٹھہر گئے تھے، وہاں ہی ٹھہرے تھے، جب وہاں ٹھہرے ادھر سے اس قبیلہ قیس کے یہ لوگ تھے، یہ آئے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو نعیم ابن مسعود نے وہاں ان سے یہ کہا کہ وہ تو بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرو گے، تم نہیں بچ سکو گے۔ جب یہ کہا اس نے یہ صحابہ کو ڈرانے کے لیے کہا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان سے فوراً یہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زخموں سے چور ہیں لیکن اللہ پر اتنا اعتماد ہے، فرماتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اور قرآن نے دوسری جگہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا زادتم ایمانا، کہ جب ان کے سامنے یہ تذکرہ ہوا ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑا جو ہے گروہ اللہ کے حکم سے زیادہ پر وہ غالب آ جاتا ہے، لہٰذا اس لیے انہوں نے وہاں پر یہ کہا، اور جب یہ کہا تو یہ پتہ چلا کفار کو تو وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے یہاں، تو یہ کیفیت ان کی، تو اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ کیا حکم؟ زخموں سے چور ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چلنا ہے بھائی، ان کا پیچھا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم چلیں گے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا، جب مانا اور پیچھے نکل گئے، جب نکلے پیچھے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ گیا تھا، زخموں سے چور، 70 صحابہ شہید ہو گئے، باقی زخمی، اتنی تکلیف کے باوجود بھی فرمایا وہ نکلے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا للذین احسنوا منہم، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہاں پر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد مقام پر پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے، 17، 18، 19 شوال، یہ 3 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، پیر، منگل، بدھ، اور انتظار کرتے رہے۔ جب کافر نہیں آئے تو پھر وہاں سے یہ واپس آئے، اور انہیں کیا، اور آگے دوسرا تذکرہ ہوا جو نعیم ابن مسعود نے کہا تھا، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قال لهم الناس، جن کے لیے نعیم ابن مسعود نے کہا، ان لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، وہ تو بڑا لشکر تمہارے خلاف جمع ہے اور وہ تمہیں آ کر مٹا دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، فخشوہم، لہذا ڈرو ان سے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کدھر تم جا رہے ہو، ان کا پیچھا کرتے ہو، ان سے ڈرو اور ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ جب یہ کہا فزادہم ایمانا، تو ان کے اس قول نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ذرا بھی کمی نہیں آئے، اور ان کا ایمان پہلے سے بڑھ گیا۔ اور جب ایمان بڑھا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ نعرہ بلند کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ نعرہ اس وقت انہوں نے بلند کیا۔ مفسرین نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا
جانے لگا۔ من جنیک میں جب حضرت ابراہیم کو باندھا اور حضرت ابراہیم کا لباس اتارا، ہاتھ اور پاؤں باندھے، اس لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا اور اس کے بعد مجھے، اور فرمایا وجہ یہ ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنانے کی کہ دنیا میں اللہ کے لیے ان کا لباس اتارا تھا، تو آگ میں ڈالنے کے لیے جب لباس اتارا، ہاتھ پاؤں باندھے، من جنیک میں ڈالا اور پھینکا، اس پر پھینکا، جب آگ میں اس چخے میں پھینکا، جب آگ کے چخے میں پھینکا، اس وقت انہوں نے گویا کہ نمرود کے لیے نعرہ لگایا، نمرود زندہ باد کا نعرہ لگا، اور اس وقت جبرائیل امین آ گئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم آگے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک اور عجیب بات لکھی، فرمایا اتنی آگ جل رہی ہے اور یہ چھپکلی وزغ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ اس آگ کو نیچے پھونک رہی ہے، حالانکہ اس کے پھونکنے سے آگ کہاں بڑھے گی، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی دشمنی اور عناد ظاہر کیا ہے اس نے، اور چڑیا ٹائپ کا ایک پرندہ دور سے آ کر اونچا چونچ میں پانی اپنا ڈالتا تھا اس آگ میں، ظاہر ہے اس چونچ سے تو آگ نہیں بجھے گی، لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے یہ محبت ہے۔ پتہ چلا اسلام کے بارے میں، ایمان کے لیے، دین کے لیے جتنی ہم میں بساط ہو، ادھر اس چڑیا نے اپنی بساط کے مطابق کر دیا، چونچ میں پانی لا سکتی لایا، تو ایمان والوں کو چاہیے اس کے لیے جتنی بساط ہو اپنی بساط کے مطابق کام کریں، آگے اللہ رب العزت پر نتیجہ چھوڑ دے۔ تو یہاں یہی فرما دیا، فرمایا جب یہ ہوا تو قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو کہنے لگے ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، حمراء الاسد سے واپس ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل لے کر واپس ہو رہے ہیں، اور کیسا لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی بھی نہیں کسی چیز نے پکڑا، نہ قتل ہوئے، نہ دوبارہ زخمی ہوئے، نہ کچھ ہوا، لیکن واپس لوٹ رہے ہیں اللہ کا فضل اور نعمتیں لے کر۔ کیسے؟ یہ تو تاجر لوگ تھے، ادھر سے وہ آ گیا تھا قبیلہ پورا سامان تجارت لے کر، انہوں نے ان سے تھوک کے حساب سے لے لیا، جب سارا لے لیا اور لے کر آئے اور آگے بیچا، اللہ نے اس میں نفع دیا۔ فرمایا وہ لوگ حمراء الاسد سے وہ واپس ہو گئے، وہ تاجر بھی، اور یہ ان کا سامان ان سے خرید کر لے آئے اور لا کر انہوں نے مدینہ منورہ میں بیچا، تو یہ واپس وہاں سے لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت سے اور فضل سے، کیا تھا؟ سلامتی کے ساتھ آئے اور نفع کے ساتھ آئے۔ لم یمسسہم سوء، اور نہیں پہنچی ان کو کوئی تکلیف، نہ کوئی حملہ ہوا، نہ زخمی ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، ہاں انہوں نے اللہ کی رضا کی اطاعت کی اور اتباع کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کے نبی کا حکم مانا، نکلے وہاں سے، جب نکلے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کو فضل سے نوازتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اللہ فرما رہے اگرچہ نعیم ابن مسعود بعد میں ایمان لے آیا اور اس طرح وہ معبد خزائی بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن نعیم ابن مسعود نے آ کر پہلے ڈرایا تھا، تو ان کا تذکرہ اسلام سے پہلے اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ یوں کرتے ہوئے فرمایا پختہ بات ہے کہ یہ جو تمہیں ڈرا رہا ہے یہ شیطان ہے، یہ اپنے ساتھیوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے، کافروں سے ڈرا رہا ہے، فلا تخافوہم، لہذا خبردار ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وخافونی، مجھ سے ڈرو، میرا حکم توڑو گے تو تمہیں مصیبت آئے گی، پریشانی، اور ان کافروں سے نہ ڈرو، ان کی حفاظت میں کرنے والا موجود ہوں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو لہذا مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔